کاموں پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور برے کام کرنے پر ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ برے کام کرنے پر جہنم، جنت کا سنے ہو تو جہنم کا بھی سننا چاہیے۔ جہنم بڑی خطرناک ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، تھا صحابہ بھی ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو، جبریل علیہ السلام نے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر اوپر سے پھینکا تھا جہنم کے اندر، جہنم کے اندر اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا۔ آج وہ پتھر 70 سال کے بعد جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں گیا، سب سے نیچے حصے میں گرا۔ یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال کے بعد آج پہنچا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ 70 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ کوئی چیز اوپر سے گرے، نیچے گرنے میں 1 گھنٹہ لگے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی اونچائی کتنی ہوگی۔ اور 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70 سال۔ آسمان میں ابھی بھی ایسے ستارے موجود ہیں، ایسے سیارے، ایسی کہکشائیں موجود ہیں جن کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ 3 ارب، ارب کتنے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بتا پائیں گے، سمبت پاترا بتائے گا۔ 3 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000 کا 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 300 کروڑ کا 3 ارب۔ ایسے ایسے ستارے ہیں آسمان پر کہ جن کی روشنی کو زمین میں آنے میں 300 کروڑ سال لگتے ہیں۔ 3 ارب سال، دماغ چکرا جائے گا۔ ابھی بھی پہلا آسمان نہیں ہے، اس کے بعد آسمان، سوچو تو صحیح کتنا اوپر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، دماغ چکرا جاتا ہے۔ چھوڑیے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، آپ بھی اس تک نہیں جا پائیں گے۔ جہنم کی حالت یہ ہے۔ جہنم پر بہت زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے جہنم کا جو نقشہ دیکھا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں میں نے جلنے والوں کو دیکھا۔ چٹائی جانتے ہیں نا، میٹ، چٹائی، آگ کی چٹائی کے اوپر کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، چٹائی پر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آگ کی چٹائی ہے، آگ کی میٹ ہے، اس چٹائی سے ان کی چربی پگھل رہی ہے، آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جسم جل رہا ہے، ان کی چربی پگھل رہی ہے اور چربی سے وہ آگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں سنو، مسجد نبی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لوگوں کو منظر بتا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ غور سے سننا، ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی باپ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا باپ زندہ ہوگا، کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، ہم بھی کسی نہ کسی کے باپ ہیں، نہیں ہے تو بہت جلدی بن بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صاحب اولاد بنائے، اور جن کی اولاد نہ ہو اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے یہ عذاب دیکھا تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے اس کا جواب یہ دیا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، اپنے ماں باپ کا دل جلاتے تھے۔ آج ان کو اسی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ باہر آ جاتا ہے، سر بالکل پچک جاتا ہے۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھاتا اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ جیوت کر دیا جاتا ہے، اس کو دوسرا فرشتہ گرا کر زمین پر پھر لٹا دیتا ہے، جیسے ہم لوگ بکروں کو لٹا دیتے ہیں، اس کو زور سے پکڑ لیتا ہے، پھر فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا پھر دماغ باہر نکل جاتا ہے، اس کا سر پھر بھیج دیا جاتا ہے، بھیجا باہر آ جاتا ہے، مغز باہر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت ان کا سر بھاری ہونے لگتا تھا، اور قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن کو حفظ کر کے انہوں نے بھلا دیا تھا، اپنے دماغ میں قرآن کو بسا کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی رمضان پڑھ کر پھر پورے سال یہ قرآن کو کھولتے نہیں تھے۔ یہ قرآن کو بھلانے والے جو قرآن کی صورت ان کو یاد تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتے تھے، یہ تو ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے تھے، لیکن اذان ہو رہی پڑھ لیں گے تھوڑی دیر بعد، اٹھے لاؤ پانی وضو، جماعت نکل گئی، اب گئے نماز پڑھ کے آ گئے، نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو گیا۔ اچھا میچ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اذان کی آواز، ارے یار 2 اوور رہ گئے ہیں، بڑے کانٹے کا میچ چل رہا ہے، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، میچ دیکھنے میں لگے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں، جب گیم پورا تب گئے ہم نماز پڑھنے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے ٹائم، جماعت چھوڑ کر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد کی طرف نہیں گئے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، لیکن جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں یا صرف جمعے ہی کے دن مسجد میں جاتے ہیں، ان کا کیا عذاب ہوگا واللہ عالم، یہ اللہ بہتر ہے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں لیکن سورج نکلنے کے بعد جماعت چھوڑ کر یہ سر پیٹا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بھیجا نکالا جا رہا ہے، یہ ان کا عذاب ہے جو نماز ٹائم پہ ٹائم پڑھتے تھے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا عذاب کیا ہوگا جرجیس کو نہیں معلوم۔ آگے چلیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو پیڑ پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور فرشتہ ان کے منہ میں ڈنڈا لاٹھی لے کر ان کے منہ میں داخل کر کے پیٹ سے کھانا نکال رہا ہے، زمین پر گر رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے ٹہل ٹہل کر، یا اپنے گھروں میں یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دنوں میں کھایا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ خون کا تالاب ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں۔
تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں اور بدبودار خون پی رہے ہیں. وہ بدبو سے بچنے کے لیے کنارے آتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر ان کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر بیچوں بیچ خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں چلے جاتے ہیں. پھر کنارے آتے ہیں، پھر ان کو بیچوں بیچ کر دیا جاتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ سڑے ہوئے بدبودار خون کو پینے والے کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے، 100 روپے کسی غریب کو دیتے تھے، 110 یا 120 اس سے وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے غریب بھائیوں کا خون چوسا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود اور بیاج کا دھندا کیا کرتے تھے. 1000 دیتے تھے، 1500 لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پیالے پکڑے ہوئے، کٹورے لیے ہوئے ہیں، پیالے پکڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو طوائفیں تھی جو اپنا جسم بیچا کرتی تھی، طوائف جسم فروش عورتیں، ان کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا. یہ اپنے پیالے لے کر ان عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے بدبودار خبیث اور گندے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کے پی رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون مرد ہیں جو بدبودار شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو پی رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بدبودار پانی پی رہی ہیں اور پی رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر ان طوائفوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کر پی رہے اور پی رہی ہیں. یہ وہ مرد یہ وہ عورتیں ہیں یستعملون المسکرات، جو شراب کو چھوڑ کر اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو چھوڑ کر دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. شراب پینے والوں کی سزا آگے اب دوسری بات میں آئے گی. ابھی تو یہ نشے والی چیزیں یستعملون المسکرات، یہ مسکرات مسکر چیزیں اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. اور میں صاف کیوں نہ کہہ دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو بیڑی پیا کرتی تھی، سگریٹ پیا کرتی تھی، تمباکو کھایا کرتے تھے، گٹکا کھایا کرتے تھے، راشری کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسمیک اور چرس کا استعمال کیا کرتے تھے. یہی نشے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ فرشتہ ایک آدمی کے سر کو زمین پر رکھ کر، 2 جبڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا، یہ ایک جبڑے کو نیچے والے کو پیر سے دباتا اور دوسرے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا اوپر لے جا رہا ہے. نیچے والے جبڑے کو پیر سے دباتا اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. ان کا جھوٹ بہت جلدی زبان سے نکلتا، معاشرے میں عام ہو جاتا تھا، معاشرے میں پھیل جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. میں کچھ اور آگے بڑھا اور میری ماں بہنوں سنو یہ تمہارے لیے. میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے لمبے لمبے بال پکڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے. ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے. اور کھنجر، نوکدار کھنجر
جس سے اونٹ نہر ہوتا ہے سعودی وغیرہ میں، لمبا سا کھنجر ہوتا ہے وہ اور نوکدار ہوتا ہے، آگے بہت تیز دھار ہوتی ہے اس میں، وہ نوکدار کھنجر ان عورتوں کے دونوں سینوں میں نیچے سے ڈال کر اوپر نکالے گئے ہیں، دوسرے سینے میں بھی ڈال کر اوپر نکال دیے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں جن کے سروں کے بال پکڑ کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے نیچے سے اوپر؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر آیا کرتی تھی اور کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا، اس کا ابہار اٹھا ہوا نظر آتا تھا، اپنی نمائش کرتی تھی، اپنا فگر دکھاتی تھی، اپنی باڈی دکھایا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کپڑے کے باوجود باہر اس کا ابہار نشیب و فراز نظر آتا تھا۔ ان کو اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بہت آسان ہے گلوں میں دوپٹے ڈال کر بال کھول کر اسکولوں میں چلا جانا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ کی بچی اگر 10 سال کی ہو چکی ہے تو اس کے بال چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو پردہ کرانا ضروری ہے۔ 10 سال کی لڑکی آج کے زمانے میں بالغ ہو جاتی ہے، 10 سال کی لڑکی اگر ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق آپ کے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اسکارف پہنائیں، اس کے بال پوری طریقے سے چھپائیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی، وہ پردہ بھی کرے گی، غیر مردوں سے کے سامنے وہ آئے گی بھی نہیں، ان سے پردہ بھی کرے گی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور اپنے سینے پر اوڑھنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ سینے کا حصہ نشیب و فراز دکھائی دیتا تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک گہرا گڈھا ہے، تندور کی طرح گہرا گڈھا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، کشادہ ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ڈال دیے گئے ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ جب وہ آگ کے انگارے شعلے اوپر آتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی اوپر آ جاتی، جب وہ شعلے نیچے جاتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی۔ میں نے پوچھا آئے جبریل یہ ایک ساتھ ننگے مردوں کو اور ننگی عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے اور یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس تندور میں اس گڈھے میں جل رہے ہیں، جل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرتی تھیں۔ اور بھی ہے، اتنا کافی ہے۔ کیسے ڈرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم